امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری بار حج کو گئے۔ وہاں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے بغض کی بنا پر حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا کہ ابو حنیفہ اپنے قیاس سے فیصلہ کرتا ہے اور دن میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ہاں تو تم ہی قیاس کی بنا پر ہمارے دادا کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہو اور تم نے ہمارے نانا کا دن بدل دیا ہے۔ انہوں نے نہایت ادب سے عرض کیا، العیاذ باللہ، حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، مرد ضعیف ہیں یا عورت؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عورت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ورثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے یا عورت کا؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرد کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت، اگر میں دین میں اپنے قیاس لگاتا تو کہتا کہ عورت کو حصہ زیادہ دیا جائے، کیونکہ ضعیف کو ظاہر قیاس کی بنا پر زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر آپ نے پوچھا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نماز روزے سے افضل ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس اعتبار سے حائضہ عورت پر نماز کی قضا واجب ہونی چاہیے نہ کہ روزے کی، کیونکہ نماز زیادہ افضل ہے۔ لیکن میں بھی روزہ ہی کی قضا کا فتویٰ دیتا ہوں۔ اگر میں اپنے قیاس سے کام لیتا تو نماز کو فضیلت کی بنیاد پر قضا واجب کرتا۔ پھر آپ نے پوچھا، پیشاب زیادہ پلید ہے یا نطفہ؟ حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پیشاب زیادہ پلید ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو قیاس سے تبدیل کرتا ہوتا تو یہ حکم دیتا کہ پیشاب کرنے کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے اور انزال منی کے بعد وضو سے بھی طہارت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ زیادہ نجس چیز کے عروج کے باعث غسل فرض ہو جانا چاہیے۔ لیکن معاذ اللہ، میں نے یہ قول نہیں کیا اور نہ ہی آپ کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیاس سے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جواب سن کر امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اس قدر خوش ہوئے کہ اٹھ کر ان کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی چوم لی۔